اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ انسان جو کھاتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے طاقت والی چیز کھائی جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور کمزور کھانا کھایا جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح رزق حلال کھایا جائے تو اس کے اثرات اور ہوتے ہیں، اور رزق حرام کھایا جائے تو اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔ انسان کے منہ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے، رزق حلال بھی اثر رکھتا ہے اور رزق حرام بھی اثر رکھتا ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سارے مسائل رزق حرام کی وجہ سے، بہت سارے مسائل۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ایک بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ ایک رسول کی بات نہیں، ایک نبی کی بات نہیں۔ قرآن کے طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ سارے انبیاء کو اللہ نے ایک حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ گویا کہ یہ حکم ایک نبی کو نہیں، ایک رسول کو نہیں، بلکہ سارے انبیاء کو اللہ رب العزت نے ایک چیز کا حکم دیا، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اعمال صالحہ کا حکم ہے اور پاکیزہ کھانے کا حکم ہے۔ اعمال صالحہ کا حکم بعد میں ہے اور پاکیزہ رزق کا حکم پہلے ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ۔ آگے ہے واعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ گویا کہ اعمال صالحہ میں جو چیز اثر ڈالتی ہے نا، وہ رزق حلال ہے۔ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تلاوت کرنے کو جی نہیں چاہتا، جی ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ جی مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ ہم ایک الیکشن مہم پہ تھے، تو ایک کسی بڑے چودھری صاحب کے ساتھ جمعے کا وقت ہو گیا۔ ہم نے کہا جی آؤ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی وضو سے گھننا آتی ہے، آپ ہی چلے جائیں۔ طبیعت مانتی نہیں ہے وضو کرنے سے۔ یعنی جب انسان حرام کھاتا ہے نا، اور وہ جسم کی ایک ایک رگ میں چلا جاتا ہے اور وہ جسم کا گوشت اس سے پرورش پاتا ہے، تو پھر نماز پڑھنے کو کہاں جی چاہے گا، کہاں دل کرے گا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ۔ کس انداز سے رزق کھانا ہے؟ نیک رزق کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ نیک اعمال نکلیں گے۔ میں نے عرض کیا رزق اثر رکھتا ہے، اثرات رکھتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم حلال حرام جمع کریں گے تو بہت زیادہ اکٹھا کر لیں گے، وہ اکٹھا ہونے کے بعد گھر میں سکون لائے یا بے سکونی لائے وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ پریشانیاں اور غم لائے یا راحت لائے یہ ایک الگ بحث ہے۔ ضروری نہیں کثیر رزق آ کے کسی کو سکون بھی ملے، کثرت سے مال و دولت وہ آپ کی زندگی میں امن بھی دے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آ بھی جائے
ضروری نہیں کہ آپ استعمال بھی کریں. جی اولاد کی فکر ہے، اولاد کا کیا بنے گا؟ اولاد کا رب ہے نا، اولاد کا رب، جس رب نے آپ کو دیا ہے وہ اولاد کو بھی دے گا. میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اللہ رب العزت نے یہاں جو انداز اختیار کیا نا، شاید میں آپ کو سمجھا نہ سکوں، اس لیے کہ آپ عربی گرامر سے آشنا نہیں ہیں. عربی کے ان الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کہتے ہیں کوئی جانور، کوئی جاندار، کوئی زمین پہ چلنے والا جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، اس کا رزق اللہ پہ ضروری ہے. الا علی اللہ. دیکھو یہاں ایک سمجھے، ما من دابت، پہلے نہیں ہے. اللہ کہہ سکتے تھے نا اللہ احد، اللہ ایک ہے. کلمہ طیبہ میں یہ انداز نہیں ہے. سب سے پہلے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں حسد. کچھ نہیں ہے ابا جی، سب کچھ آپ بھی ہیں جی، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. اور کوئی نہیں ہے، ایک ہے ابا جی آپ ہیں، ایک ہے ابا جی کوئی بھی نہیں ہے، جتنے آپ پیارے ہیں کوئی بھی نہیں ہے. فرق ہے نا. تو یہاں پہ یہ کوئی جاندار نہیں ہے جو بھی زمین پہ چلنے والا ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر اللہ پہ اس کا رزق لازمی ہے. اللہ عربی میں لزوم کے لیے آتا ہے، اللہ کے اوپر فرض ہے اللہ اس کو رزق دے. انسان نہیں، زمین پہ چلنے والی کوئی جان ہے، اللہ اس کے رازق ہے، اللہ اس کو پالنے والے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کچھ چیزوں کے فیصلے کر دیتے. اس کی عمر کتنی ہوگی، ابھی ماں کے پیٹ میں، وہ بچپن میں جائے گا، جوانی میں جائے گا، بڑھاپے میں جائے گا، اس کی عمر کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور اس کے رزق کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کو رزق کتنا ملے گا. وہ اثر ہی، اس کے قدموں کے نشانات کہاں تک لگیں گے، وہ اثر ہی، اس کی موت کب اور کیسے واقع ہوگی. رشیف میں آتا ہے پھر فرشتے کو ہوتا ہے ثم ينفخ فیہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دے. ابھی روح نہیں آتی، رزق کتنا ملنا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے، اللہ پہلے کر دیتے. بندہ یہ کہے کہ میں حرام طریقے سے اپنے رزق کو بڑھا لوں گا، وہ رزق لا سکتا ہے گھر میں، ممکن ہے، ممکن ہے ایسا ہو جائے. وہ دھوکے سے، فراڈ سے، حرام طریقے سے، چوری سے، دھوکہ دے کے، فراڈ لگا کے وہ رزق لے آئے گا، لیکن ضروری تو نہیں وہ رزق اس کو سکون بھی دے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کو راحت بھی دے، اس کو امن بھی دے، نہیں ہو سکتا. رزق حلال کی وجہ سے اطمینان بھی ملتا ہے، زندگی پرسکون بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اعمال صالحہ کی توفیق بھی ہوتی ہے. میں ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید میں نے ان کا واقعہ یہ پہلے بھی سنایا ہو. فرماتے ہیں کہ دیوبند چھوٹا سا قصبہ تھا، اس میں ایک بابا جی رہا کرتے تھے، شاہ جی عبداللہ ان کا نام تھا، اور وہ مزدور آدمی تھے، اور گھاس جو ہے نا وہ جنگل سے لایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جب گھاس لایا کرتے تھے نا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی
کہ شاہ جی کا لایا ہوا گھاس جو جانور کھاتے ہیں نا وہ دودھ بڑا دیتے ہیں، بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اللہ کسٹمر کے دل میں بات ڈالتا ہے آپ نے وہاں جانا ہے، آپ کے لیے وہاں راحت ہے، یہ اللہ دل میں بات ڈالتے ہیں۔ تو وہ جب شاہ جی لے کے آیا کرتے تھے نا تو لوگوں کی قطاریں ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں میں نے خریدنا، وہ کہتے ہیں میں نے خریدنا، وہ کہتے ہیں میں نے خریدنا، یعنی چیز مارکیٹ میں آئی نہیں ہے، سیل پہلے ہی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بابا جی کا اصول یہ تھا کہ جو پہلے ہار لگا دے وہ گھاس اس کا، اور ریٹ مقرر تھا اس کا، 6 آنے کا اس دور میں وہ سیل کرتے تھے، بیچتے تھے، اور 2 آنے اسی وقت صدقہ کر دیتے تھے، اور وہ 2 آنے جو ہے نا وہ ان کا اپنا خرچہ ہوتا تھا ایک دن کا اس دور میں، اور 2 آنے وہ سیو کیا کرتے تھے، محفوظ کیا کرتے تھے۔ قاری صاحب فرماتے کہ سال کے بعد نہ وہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے۔ اساتذہ بہت زیادہ تھے، کھانا بہت زیادہ نہیں پکتا تھا، تھوڑا سا کھانا پکتا تھا، وہ پیسے لے آتے تھے، اور پھر اساتذہ میں مشاورت ہوتی تھی کس نے اس دعوت کو پکانا ہے، وہ روزے سے پکائے گا، وہ باوضو پکائے گا کہ یہ بڑی محبت کا ہدیہ ہے، اس کو محبت سے پکانا ہے، اور وہ بہت زیادہ کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، چند لقمے آیا کرتے تھے، ہر کسی کو تھوڑے تھوڑے لقمے آیا کرتے تھے، لیکن وہ پورا سال انتظار کرتے تھے۔ اور اساتذہ میں یہ بات مشہور تھی جب شاہ جی کی دعوت کھا لی جاتی ہے نا کئی مہینے تہجد قضا نہیں ہوتے، گناہ نہیں ہوتا، نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، نیک اعمال کرنے میں دل لگتا ہے، تلاوت میں دل لگتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جی مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا، ٹھہرا نہیں جاتا جی، تھوڑا سا غور کیا کریں کہ ہمارے رزق میں کسی جگہ کمی تو نہیں ہے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، کسی جگہ کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، اگر ہے تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس لیے اس احتیاط سے چلیں گے زندگی میں امن آئے گا، سکون آئے گا۔ رزق اثر رکھتا ہے جیسا بھی آپ لائیں، یاد رکھیں اگر آپ نے اولاد کے لیے دھوکے کا مال جمع کیا نا اللہ کے حکم کو توڑ کے، مت سمجھنا کہ وہ آپ کی فرما بردار ہوگی، بلکہ زندگی کا اصول یاد رکھنا جس کے لیے آپ نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے نا وہ آپ کو ضرور غمزدہ کرے گا، وہ وقت ضرور ایسا لائے گا کہ آپ اس سے دل برداشتہ ہوں گے، آپ اس سے پریشان ہوں گے۔ اس لیے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق کی اطاعت میں خالق کے حکم کو نہیں توڑنا ہے، مخلوق کے لیے خالق کو نظر انداز نہیں کرنا۔ جب انسان مخلوق کے لیے خالق کے حکم کو نظر انداز کرے گا اللہ اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔